دنیا کا وحشی ترین انسان اور ظالم انسان ہلاکو خان کی موت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 صفیں تھیں، جن کو آج اس ظالم شخص کے سامنے قتل کیا جانا تھا۔ ہلاکو خان بڑی شان سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس نے حکم دیا ان کے سر قلم کرنے شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی جلاد نے تلوار سے مسلمان قیدیوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں کرتے کرتے تقریباً ایک صف میں کھڑے قیدیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب قیدی جو کہ بے قصور تھا اور اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، وہ شخص بھی کھڑا تھا۔ وہ شخص موت کے ڈر سے دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان نے اس بوڑھے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ پہلی صف والوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں۔ اب جلاد دوسری صف کے پاس آ گیا۔ اب دوسری صف والوں کی گردنیں کٹنا شروع ہو گئیں۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا مسلمانوں کی گردنیں کٹتی دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے جب دیکھا کہ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور مسلمانوں کے خون کے فوارے زمین پر گر رہے تھے اور جلدی اس کا نمبر بھی آنے والا تھا، اب یہ بوڑھا دوسرے بعد تیسری صف میں شامل ہو گیا۔ ہلاکو خان اپنی نظریں اس بوڑھے شخص پر جما رہا تھی۔ اب تیسری صف کے بعد یہ کہاں چھپے گا؟ ہلاکو خان یہی سوچ رہا تھا۔ اب جلاد تیسری صف کا صفایا کرنے شروع ہو گئے۔ مسلمان قیدیوں کی گردنیں زمین پر گر رہی تھیں۔ زمین ان کے خون سے لہو لہو ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان سوچ رہا تھا کہ لاکھوں لوگ مجھ سے قتل ہو چکے ہیں اور یہ بوڑھا شخص کیسے بچ پائے گا۔ تمام قیدیوں کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں۔ اب جلاد اس بوڑھے شخص کی جانب بڑھے تو ہلاکو خان نے ان کو روک دیا اور بوڑھے سے پوچھا، تم پہلی صف سے دوسری صف میں آئے، دوسری صف سے تیسری صف میں آئے، اب تجھے موت سے کون بچائے گا؟ ہلاکو خان کی بات سن کر بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے سے دوسری سے تیسری صف میں تب قدم رکھا کہ میں ان سے بچ جاؤں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اگر چاہے تو مجھے اب بھی بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے قہقہہ لگایا اور کہا، اب کیسے بچائے گا؟ ہلاکو خان نے یہ بات اتنے تکبر سے کہی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز گر گیا۔ ہلاکو خان نے اس کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اٹھانا چاہا اور نیچے جھکا۔ اسی کوشش میں اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکلا تو گھوڑے سے نیچے گر گیا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا ایک دم بدک گیا۔ گھوڑا ڈر گیا اور بیک دم بھاگنے لگ گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اس کا لشکر بھی اسے بچانے میں لگ گیا، لیکن ان سے گھوڑا قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا بھاگتا رہا اور ہلاکو خان گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا جاتا رہا۔ اس کا سر پتھروں کی ٹھوکروں سے لہو لہان ہو گیا اور چند ہی منٹوں میں غرور، تکبر سے بھرا اور لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہلاکو خان جہنم رسید ہو گیا۔ ہلاکو خان کا لشکر سہم چکا تھا۔ وہ سب بوڑھے سے خوفزدہ ہو گئے۔ ہلاکو خان کی یکدم موت سے تمام لشکر سہم چکا تھا اور وہ بوڑھا شخص بڑے آرام سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی رائے ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو جس پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور اس کا تذکرہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔